رات کے دوسرے پہر شہر کے پوش علاقے میں ایک بنگلے کے لان میں چند نوجوان قہقہے لگا رہے تھے۔ عالم شاہ محفل کا مرکز، قیمتی کپڑوں میں ملبوس، ہاتھ میں شراب کا جام لیے غرور سے مسکرا رہا تھا۔ ہنسی، مذاق، سگریٹ کا دھواں اور شراب کی خوشبو نے فضا کو گدلا کر رکھا تھا۔ ایک دوست نے بات چھیڑی، سنا ہے جمنا بائی کے کوٹھے پر نیا مال آیا ہے، نازنین نام ہے، بہت کمال چیز ہے۔ عالم نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، میرے معیار کی لڑکی کسی کوٹے پر نہیں ملتی، میں استعمال شدہ چیزوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ دوسرے دوست نے فوراً لقمہ دیا، ارے عالم ایک نظر تو مار لے، قسم سے دیکھے گا تو نظریں پلٹنا بھول جائے گا، وہ بس دیکھنے کی چیز نہیں، محسوس کرنے کی ہے۔ ایک اور دوست نے شرارت سے کہا، چیلنج ہے، اگر اس نازنین کو دیکھ کر تیرا دل نہ کانپے تو جو تو کہے مان لوں گا۔ عالم نے جام ختم کیا، سگریٹ سلگائی اور غرور سے مسکرا کر بولا، چلو پھر آج دیکھ ہی لیتے ہیں کہ شہر کے گندے پانی میں کتنی چمک ہے۔ رات ڈھلنے لگی، عالم اور اس کے 3 دوست 2 گاڑیوں میں جمنا بائی کے کوٹھے کی طرف نکلے۔ وہاں پہنچتے ہی دروازے پر موجود باڈی گارڈز نے تعظیم سے جھک کر ان کا استقبال کیا۔ اندر داخل ہوئے تو نیم تاریک ہال میں نرم روشنیوں کے ساتھ ساز کی دھیمی دھن اور لڑکیوں کے ہلتے جسم رقص جاری تھا، مگر عالم کی نظروں میں کوئی خاص کشش نہ آئی۔ جمنا بائی نے خود استقبال کیا اور ایک مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ کہا، عالم بابو آج آپ کے لیے خاص انتظام ہے، اندر تشریف لائے۔ انہیں ایک الگ کمرے میں لے جایا گیا۔ وہاں سرخ قالین بچھا تھا، قندیلیں جلملا رہی تھیں، مہنگے سگریٹ، شراب اور ریشمی پردے، چند اور بااثر چہرے پہلے سے موجود تھے۔ کوٹھے کی سب سے مہنگی اور نئی لڑکی کا رقص شروع ہونے والا تھا۔ ساز بجا اور پردہ ہٹا۔ نازنین نے آہستہ آہستہ قدم رکھے، سرخ جالی دار فراک، دودھیا رنگت، آدھا چہرہ نقاب میں، سرخ لپسٹک، بھرے لب، آنکھوں میں کھجلاہٹ، بدن میں لچک۔ اس نے پہلا قدم رکھا تو ہر نظر اس پر جم گئی۔ عالم نے جام ہونٹوں تک لے جاتے ہوئے ساکت ہو کر اسے دیکھا، جیسے لمحہ تھم گیا ہو۔ نازنین نے رقص شروع کیا، بدن ہر سر پر جھومتا، ہاتھوں کی حرکات، کمر کی خماری اور پاؤں کی آہنگ ایسی تھی جیسے کوئی جادو بکھر رہا ہو۔ عالم کی نظریں بے اختیار اس کے جسم پر مرکوز ہو گئیں۔ فراک سے چھلکتا جسم، گلے کا گہرا کٹ اور چمکتا ہوا پیٹ۔ شراب کا نشہ کم ہونے لگا اور نازنین کا نشہ چڑھنے لگا۔ نازنین نے ایک چکر کاٹا، اس کی جالی دار فراک ہوا میں اڑتی، ٹانگیں نمایاں ہوئیں اور عالم کی آنکھیں اس کی رانوں پر چپک گئیں۔ اس کی انگلیاں جب گردن کے پاس گئیں تو عالم کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ رقص جاری رہا۔ نازنین نے کئی بار نظریں اٹھا کر عالم کی طرف دیکھا۔ اس کے انداز میں شرم نہیں، خود اعتمادی تھی، جیسے وہ جانتی ہو کہ کون اسے دیکھ رہا ہے اور کیوں۔ عالم نے سگریٹ سلگایا مگر دھیان اس کی لچکتی کمر سے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ اچانک نازنین کا رقص تھما اور وہ آہستہ آہستہ عالم کی طرف بڑھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں ملیں، جیسے فضا میں چنگاریاں پھوٹی۔ نازنین کے لبوں پر ایک خفیف مسکراہٹ ابھری، وہ جھکی، قریب آئی اور زمین پر بیٹھ کر دوبارہ رقص شروع کیا۔ اب وہ عالم کے سامنے تھی، جسم زمین پر گھسٹتا، کمر ہلتی، فراک کا جالی دار کپڑا زمین سے رگڑ کھاتا۔ عالم نے محسوس کیا جیسے وہ صرف اسی کے لیے ناچ رہی ہو۔ محفل کے باقی لوگ بھی دیکھ رہے تھے، مگر عالم کی نظریں اور نازنین کی ادائیں ایک الگ ہی دنیا بسا رہی تھی۔ رقص مکمل ہوا، نازنین نے سر جھکا کر آخری قدم لیا اور پردے کے پیچھے چلی گئی۔ عالم نے دیر تک خالی جگہ کو گھورا جہاں وہ چند لمحے پہلے تھی۔ اس کے دوستوں نے قہقہہ لگایا، کیا کہا تھا عالم؟ نظریں پلٹنا بھول جائے گا۔ عالم خاموش تھا، آنکھوں میں اب غرور کے بجائے ایک اور جذبہ تھا، چاہت یا ہوس۔ فیصلہ ابھی باقی تھا، مگر ایک بات طے تھی کہ عالم نازنین کو صرف دیکھنے آیا تھا، مگر اب وہ اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ نازنین کے رقص کے بعد کمرے میں چند لمحے خاموشی چھائی رہی۔
عالم کی نظریں اب بھی پردے کی سمت جمی تھی جہاں وہ غائب ہوئی تھی۔ اس نے سگریٹ بجھایا، ہاتھ سے پسینہ صاف کیا اور جمنا بائی کو اشارہ کیا۔ وہ قریب آئی، جھک کر بولی، فرمائش ہو تو بتائیے عالم بابو۔ عالم نے پرس نکالا اور نوٹوں کی ایک گڈی اس کی طرف بڑھائی۔ اسے میرے کمرے میں بھیجو ابھی، اور کسی اور کے ساتھ اس کا نام نہ جوڑنا۔ آج کی رات صرف میری ہے۔ جمنا بائی کی آنکھوں میں چمک آئی۔ اس نے پیسے لے کر نرمی سے سر ہلایا اور پردے کے پیچھے غائب ہو گئی۔ 10 منٹ کے بعد عالم شاہ کو کوٹھی کے اوپری حصے میں لے جایا گیا۔ وہاں ایک مہنگے انداز سے سجا کمرہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ در و دیوار پر مخملی پردے، سرخ بستر، گلاب کی پتیاں اور خوشبودار عطر کی مہک پورے ماحول کو گرم کیے ہوئے تھی۔ شیشے کی میز پر شراب کی بوتل اور 2 جام پہلے سے رکھے تھے۔ عالم نے گھڑی دیکھی، نوکر نے دروازہ کھولا اور کہا، بی بی جی آ گئی ہیں۔ دروازہ دوبارہ بند ہوا۔ عالم نے کروٹ لی۔ کمرے کے کونے میں نازنین نقاب اوڑے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس کا لباس سرخ اور سیاہ رنگ میں جالی دار بدن کو چمکا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ہلکے سنہرے کنگن تھے جو کمرے کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ قدموں کے پاس سے دوپٹہ کھسک کر زمین پر پڑا تھا۔ عالم نے چند لمحے اس کی طرف دیکھا تھا۔ عالم آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا، اس کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ نازنین نے سر نہیں اٹھایا۔ عالم نے آہستگی سے اس کے چاروں طرف چکر لگایا۔ اس کے بدن سے نکلتی مہک جیسے تازہ گلابوں سے بھی زیادہ تیز تھی۔ نازنین نے گھونگھٹ اب تک نہیں اٹھایا تھا۔ بستر پر بیٹھتے ہی وہ تھوڑا اور سمٹ گئی۔ عالم نے مشروب کا ایک گھونٹ لیا اور اس کے پاس جا بیٹھا۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے، پھر اس نے آہستہ سے کہا، تم جانتی ہو، آج کی رات میں نے تمہیں صرف تمہارے جسم کے لیے نہیں خریدا، تم میں کچھ اور ہے، کچھ خاص۔ نازنین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عالم نے اس کے دوپٹے کو ہٹایا، نرمی سے اس کے گال کو چھوا اور کہا، اب وقت ہے تمہیں دیکھنے کا، پوری طرح۔ عالم نے آہستگی سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا، مگر اسی لمحے لائٹ چلی گئی۔ عالم کی مسکراہٹ پورے کمرے میں گونجی۔ اس نے ان لمحات کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور کہا کہ چہرہ پھر صحیح، فی الحال جو ہے اسی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تمہارا جسم تو میرے ہاتھوں میں ہے نا۔ عالم نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور نازنین کو اپنے قریب کیا۔ اندھیرے میں ان دونوں کے چہرے تو نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن سانسوں کی روانی دونوں کی بے چینی واضح کر رہی تھی۔ عالم جب اپنی ہوس مٹا چکا تو اچانک کمرے کی مدھم روشنی دوبارہ جل اٹھی تھی۔ لمحے بھر کو روشنی نے اس کے چہرے کو چھوا۔ عالم کی آنکھیں پھیل گئیں، ہاتھ رک گیا، سانس رک گئی۔ نبیہہ، اس نے زیر لب کہا، جیسے خود سے سوال کیا ہو۔ سامنے نبیہہ تھی، وہی نبیہہ جو اس کی چچا زاد تھی، جس نے چند مہینے پہلے اس کے رشتے کو سب کے سامنے ٹھکرا دیا تھا، جو اپنے عزت دار والد کے گھر کی لاڈلی بیٹی تھی، مگر اب وہ یہاں کوٹھے کے کمرے میں نیم برہنہ لباس میں اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ نبیہہ نے نظریں نہیں اٹھائیں، مگر اس کے لبوں سے ایک سرد آواز نکلی، اب کا دیکھنا بے فائدہ نکلا۔ عالم نے پیچھے ہٹ کر ایک گہرا سانس لیا، آنکھیں بند کی، پھر دوبارہ نبیہہ کی طرف دیکھا۔ یہ سب کیا ہے؟ تم یہاں کیسے؟ عالم کے سر پر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ نبیہہ نے آہستہ سے کہا، تم نے جو بویا تھا وہی کاٹ رہے ہو عالم شاہ۔ تم نے مجھے اس مقام پر لا پھینکا، اب میرے جسم کی قیمت لگانے والے تم ہو۔ عالم خاموش رہا، جیسے زبان گم ہو گئی ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ دن گھومنے لگا جب نبیہہ نے اس سے کہا تھا، میری شادی ہونے والی ہے، مجھے بخش دو، اور عالم نے بدلے کی آگ میں اس کی ویڈیو ریکارڈ کر کے اس کی زندگی برباد کر دی تھی۔ نبیہہ بستر سے اٹھی، عالم کے قریب آئی اور کہا، تم نے سوچا تھا میں تم سے بھاگ کر واپس آ جاؤں گی اور تم عزت کے ساتھ شادی کر کے سب کو سچ بتا دو گے۔ عالم کے ہونٹ کپ کپائے۔ میں نے نہیں چاہا تھا کہ تم یہاں تک پہنچو۔ نبیہہ نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے مگر لہجے میں زہر۔ تم نے میرے سامنے کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا عالم، تم نے میری زندگی کو تماشا بنا دیا۔ اب میں بھی تماشا ہوں سب کے لیے، تمہارے لیے بھی۔ لے لو مجھے جیسے سب لیتے ہیں۔ عالم کے ہاتھ لرز گئے، اس نے ایک قدم پیچھے لیا۔ نبیہہ کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو اسے جکڑ رہا تھا۔ وہ جو اپنی مرضی سے ہر چیز خریدتا تھا، آج پہلی بار کسی کے احساس میں ہارنے لگا تھا۔ لیکن رات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی اور نبیہہ نے ابھی صرف چہرہ دکھایا تھا۔
اس کی کہانی کا آغاز ابھی باقی تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی اور نبیہہ کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کا چہرہ بھی ننگا ہو چکا تھا، اور عالم کی آنکھوں میں ایک پرانی کہانی نے جنم لیا۔ وہ قدم پیچھے ہٹاتا رہا جیسے اس کا ماضی اسے کھینچ کر واپس لے جا رہا ہو۔ نبیہہ کی موجودگی نے عالم کے غرور کو ایک لمحے میں کچل دیا تھا، مگر جو کچھ اس نے کیا تھا وہ پلٹ کر وار کر رہا تھا۔ وہ وہاں سے چلا گیا لیکن اس کا دل و دماغ وہیں رہ گیا۔ وہ دن جب نبیہہ دوپٹہ سر پر لیے عالم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی تھی، آواز کانپ رہی تھی، خدا کے لیے میری عزت بخش دو عالم، میری منگنی ہو چکی ہے، 15 دن بعد شادی ہے۔ عالم نے سگریٹ پھینکی، قدم بڑھا کر نبیہہ کا ہاتھ مٹھی میں دبا لیا۔ اس کی گرفت سخت تھی۔ نبیہہ نے چھڑانے کی کوشش کی مگر عالم کی آنکھوں میں دیوانگی تھی۔ نبیہہ کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر عالم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے نبیہہ کو دیوار سے لگایا، اتنا قریب کہ سانسیں آپس میں الجھنے لگیں۔ نبیہہ کا چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے سر جھکا لیا مگر عالم نے اس کا چہرہ تھام کر زبردستی اوپر کیا۔ مجھے انکار کر کے تم نے میری انا کو توڑا ہے، اب تم صرف میرے رحم پر ہو۔ نبیہہ نے چیخنے کی کوشش کی مگر عالم نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا، پھر اس کے کان میں سرگوشی کی، شادی کے دن بھاگ جانا ورنہ تمہاری ویڈیو ایسے وائرل ہوگی کہ تمہارا باپ مر جائے گا شرم سے۔ نبیہہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ عالم نے ایک لمحے کو اس کے چہرے کو غور سے دیکھا جیسے اس کی بے بسی سے لطف لے رہا ہو، پھر آہستگی سے اس کا دوپٹہ اس کے کاندھے سے نیچے کھینچ دیا۔ وہ اپنی عزت بچانے کے لیے لڑتی رہی مگر عالم کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ کمرے میں چھپا چھوٹا کیمرہ سب کچھ ریکارڈ کر رہا تھا۔ اگلے چند دنوں میں نبیہہ گھر میں قید ہو گئی۔ اس کے چہرے پر خوف، آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہ تھا۔ عالم مسلسل واٹس ایپ پر اسے دھمکیاں دیتا رہا۔ ہر پیغام میں ایک ہی بات ہوتی کہ شادی چھوڑ دو ورنہ تمہاری عزت قبر میں دفن ہو جائے گی۔ نبیہہ نے ہر کوشش کی کہ اس رشتے کو بچا سکے مگر عالم کی ضد اور انا کا مقابلہ کرنا اس کے بس میں نہ رہا۔ شادی سے ایک دن پہلے نبیہہ کے فون پر ایک ویڈیو آئی۔ ویڈیو چلتے ہی نبیہہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس میں وہ تھی عالم کے ساتھ باتھ روم میں بغیر دوپٹے، جسم پر صابن کی جھاگ، اور عالم اسے دھمکاتے ہوئے کہہ رہا تھا، یہی دکھاؤں گا سب کو، اگر میری نہ ہوئی تو کسی کی نہ ہونے دوں گا۔ نبیہہ کی چیخ نکل گئی، وہ زمین پر بیٹھ گئی، ہاتھوں سے موبائل کو مارنے لگی جیسے وہ اس لمحے کو ختم کرنا چاہتی ہے، مگر وہ ویڈیو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو نہیں خون بہہ رہا تھا۔ اس لمحے دوسری طرف عالم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہنسی کا طوفان برپا کیے ہوئے تھا۔ عالم نے ویڈیو دوبارہ چلائی، قہقہ لگایا، اب دیکھتے ہیں نبیہہ کتنی شریف بنتی ہے۔ جب سب کے سامنے اس کا بدن ننگا ہوگا تب اس کے ماں باپ کو سمجھ آئے گی کہ میں کون ہوں۔ دوستوں نے قہقہ لگائے۔ عالم نے جام بلند کیا۔ وہ آج اپنے آپ کو فاتح سمجھ رہا تھا۔ عالم کو جیسے فتح کا تاج مل گیا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ جس نبیہہ کی ویڈیو سے وہ کھیل رہا تھا وہ اب اس دنیا میں نبیہہ نہیں رہی تھی۔ وہ بدنامی کی چادر اوڑھ کر ایک نئی عورت بن چکی تھی جو صبر سے اپنے وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ ماضی کی وہ رات جب عالم نے اس کی عزت روندی آج نبیہہ کے بدن سے زیادہ اس کی روح کو چیر چکی تھی۔ کوٹھے پر بیٹھے عالم کو اب سب یاد آ رہا تھا، نبیہہ کا چہرہ، اس کی چیخ، اس کی بھیگی آنکھیں اور وہ ویڈیو جسے بھیج کر وہ فاتح سمجھا تھا۔ وہ سب کچھ اب اس کے ضمیر کو کاٹنے لگا۔ لیکن یہ صرف شروعات تھی، سزا ابھی مکمل نہ تھی، نبیہہ کی کہانی ابھی باقی تھی۔ شادی کا دن آیا، شہر میں مہندی، پھول، بینڈ بارات کی تیاریاں مکمل ہوئیں۔ نبیہہ کا گھر روشنیوں سے سجا ہوا تھا اور ہر طرف چہل پہل تھی۔ مہمان آنے لگے، دولہا کے عزیزوں نے پہنچ کر رسومات کا آغاز کیا، مگر دلہن کا کمرہ خالی تھا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ نبیہہ کئی گھنٹے پہلے گھر چھوڑ چکی تھی۔ بنا کسی اطلاع کے خاموشی سے دوپٹے میں چند کپڑے لپیٹ کر سادہ لباس میں جب رخصتی کا وقت قریب آیا اور نبیہہ کا انتظار بڑھنے لگا تو ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی جواب نہ ملا۔ اندر جا کر دیکھا تو بستر خالی، الماری کھلی اور دراز میں نبیہہ کا فون بند پڑا تھا۔ ایک چیخ نکلی، پورا گھر لرز گیا، بارات والے کمرے میں آئے، شور مچ گیا، الزام، تماشا، بدنامی۔
उस लम्हे नबीहा के वालिद जो दिल के मरीज थे ये सब सुनकर ज़मीन पर गिर पड़े। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनका इंतकाल हो चुका था। खानदान की इज्जत, बेटी की नाफरमानी, समाज का दबाव, सब ने मिलकर उनकी सांसें छीन ली। दूसरी तरफ आलम अपने कमरे में बैठा मुस्कुरा रहा था। मोबाइल पर नबीहा की वीडियो फिर से देख रहा था। दोस्त ने आकर इत्तला दी। नबीहा शादी के दिन घर से भाग गई, बारात वापस चली गई। सब उसे कोस रहे। आलम ने जाम बुलंद किया, कहका लगाया, मैंने कहा था ना वो शादी नहीं करेगी। अब सबको पता चलेगा कि मैंने क्या इंतकाम लिया है। उसके दिल में एक और ख्याल भी उभरा, शायद नबीहा अब उसकी हो जाए। अब कोई रुकावट ना हो। उसकी बदनामी, उसका माजी, सब कुछ उसे मजबूर करेगा कि वो आलम की तरफ लौटे और वही उसका वाहिद सहारा बने। ये ख्याल आलम के गुरूर को तस्कीन देने लगा। उसी रात आलम ने नशे की हालत में नबीहा का ख्वाब देखा। वो इत्र में बसी हुई सुर्ख लिबास में उसके कदमों में झुकी थी। बाल खुले, सांसें तेज, आंखों में नमी। वो आहिस्ता से कह रही थी, आलम मैं अब सिर्फ तुम्हारी हूँ। आलम ने ख्वाब में उसका हाथ पकड़ा, उसे उठाया और सीने से लगा लिया। उसके दरमियान खामोशी में धड़कनों की आवाज़ गूंजने लगी। आलम ने उसके कान में कहा, अब कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। सुबह आँख खुली तो आलम के होंठों पर मुस्कुराहट थी, लेकिन ख्वाब खत्म हो चुका था। मगर अब कोठे से वापस आने के बाद आलम ने दरवाज़ा बंद किया और सर पकड़ कर बैठ गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसी लम्हे मोबाइल बजा। एक पुराने दोस्त का पैगाम आया, नबीहा के वालिद का इंतकाल हो गया। दिल का दौरा पड़ा है उन्हें। लोग नबीहा को इल्ज़ाम दे रहे हैं, अगर वो न भागती घर से तो आज उसका बाप जिंदा होता। आलम के हाथ से मोबाइल गिर गया। उसके जहन में वीडियो, धमकियां, ब्लैकमेलिंग और नबीहा की चीखें एक साथ गूंजने लगीं। वो दीवार से टकराकर ज़मीन पर बैठ गया, आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार अपनी जीत शिकस्त लगने लगी। वो सोच रहा था, क्या वो वाकई जीता था या बस अपनी अना की आग में सब कुछ जला चुका था। कोठे से निकलने के बाद आलम शाह की ज़िंदगी तवाज़ुन खो बैठी। उसके कदम लड़खड़ाने लगे, नज़रों में खालीपन और ज़बान पर नबीहा का नाम। रात को जब तन्हा होता तो एक पुराना लम्हा ज़हन में ताज़ा हो जाता। नबीहा चमकते दुपट्टा ओढ़े कॉलेज के लॉन में हंसती हुई उसकी तरफ भागती। आलम ने हाथ बढ़ाया, वो झिझकी लेकिन करीब आ गई। उसने नबीहा का हाथ पकड़ा, वो घबरा गई मगर फिर भी मुस्कुराई। उसकी उंगलियां नबीहा की नर्म कलाई को छूने लगी। नबीहा ने आहिस्ता से हाथ छुड़ाया, लेकिन कुछ देर बाद खुद ही आलम के करीब आ गई। उस दिन पहली बार नबीहा की हंसी ने आलम को कुछ और महसूस करवाया था। वो लम्स, वो मुस्कुराहट अब सन्नाटे में गूंजते थे। आलम नींद में करवटें बदलता, पसीने में भीगा होता और नबीहा का वो चेहरा जिस पर कभी शर्म थी अब नफरत में लिपटा नजर आता। वो चीख कर उठता, कमरे की चीज़ें तोड़ देता, आईने पर घूंसे मारता, अपने बाल नोचता। एक रात वो आईने के सामने खड़ा था, सूजी हुई आंखें, निढाल जिस्म और लरसती उंगलियां। उसने खुद को देखा, हंसा, थोड़ी देर बाद रोना शुरू किया, फिर दोबारा हंसा। नबीहा का अक्स उसे आईने में दिखाई दिया। उसके पीछे खड़ी थी, हाथ में दुपट्टा, लबों पर खामोशी और आंखों में मलामत। आलम ने पलटकर देखा, पीछे कुछ न था। वापस आईने की तरफ देखा तो फिर मौजूद थी। उसने आहिस्ता से हाथ बढ़ाया, आईने पर हाथ रखा जैसे नबीहा के गाल को छू रहा हो। आलम के चेहरे पर कभी कभी शर्मिंदगी उभरती, लेकिन वो खुद से झूठ बोलता कि ये सब उसी ने चुना था, मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया। रात की खामोशी में वो अक्सर खुद से बातें करता, कभी नबीहा को इल्ज़ाम देता, कभी खुद को। एक बार उसने अपनी पुरानी वीडियो दोबारा खोली जहां नबीहा धमकी के बावजूद रोकर रहम की अपील कर रही थी। आलम ने स्क्रीन को घूरा, फिर जोर से घूंसा, लेकिन इस हंसी में वहशत नहीं, शिकस्त थी। उसने फ़ोन नीचे फेंका, दीवार से टकराया और ज़मीन पर बैठ गया। आंखें बंद की और नबीहा को अपने करीब महसूस किया। उसके गिर्द बाजू लपेटे कहने लगी, मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया आलम, मैं भी जिंदा हूँ। उसे यूँ लगा जैसे कोई साया उसके इर्द गिर्द चल रहा है, जैसे नबीहा अब भी आस पास है लेकिन हाथ नहीं आ रहे। दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ने लगी, चेहरा जर्द, जिस्म कमज़ोर, बाल बिखरे, कपड़े मैले और सांसों में मायूसी। आलम जो कभी अपनी दौलत, रोब और मर्दानगी पर फख्र करता था, अब वो खुद से ही भाग रहा था। उसे नबीहा से माफ़ी मांगनी थी हर हाल में, मगर उसके लिए उसे दोबारा नबीहा से मिलना था।
ایک دن وہ پھر سے نشے کی حالت میں اس کوٹھے پر جا پہنچا۔ نائکہ نے نبیہہ کو رقص کے لیے پیش کیا۔ عالم خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ اچانک نبیہہ رقص کرتے ہوئے لڑکھڑانے لگی۔ عالم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، لمحے بھر کو کچھ سمجھ نہ پایا، لیکن جیسے ہی نبیہہ کے ہاتھ سے شیشی گری تو اس کا جسم ڈولنے لگا۔ وہ چیخ پڑا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، نبیہہ کی کمر تھامی، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ نبیہہ کی آنکھیں آدھی بند ہو چکی تھیں، لب نیلے پڑنے لگے اور منہ سے جھاگ بہنے لگی۔ وہاں موجود تمام لوگ حیرت اور پریشانی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ عالم کی آواز بھر آ گئی، نبیہہ، یہ کیا کر بیٹھی ہو تم؟ وہ اسے بازوں میں اٹھا کر باہر بھاگا، زینہ پھلانگتے ہوئے نیچے اترا، دروازے پر موجود گاڑی میں اسے رکھا اور پاگلوں کی طرح اسپتال کی طرف گاڑی دوڑائی۔ بار بار نبیہہ کو دیکھتا، اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا۔ بس پہنچنے ہی والے ہیں، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، میں ہوں نا، میں ہوں۔ ہسپتال پہنچ کر نرسیں اور ڈاکٹرز دوڑے، اسے اسٹریچر پر ڈال کر اندر لے جایا گیا۔ عالم دروازے کے باہر بیٹھ گیا، بال نوچے، ہاتھ جوڑے، دیوار سے ٹیک لگا کر نیچے بیٹھتا رہا۔ اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں اور کچھ گھنٹوں کے بعد ڈاکٹر باہر نکلا۔ زندگی بچ گئی ہے، مگر یہ خودکشی کا کیس ہے، پولیس رپورٹ بنے گی۔ عالم نے سنی انسنی کرتے ہوئے صرف اتنا پوچھا، ہوش میں کب آئے گی؟ ڈاکٹر نے جواب دیا، چند گھنٹے میں ہوش آ سکتا ہے، مگر ذہنی حالت بہت نازک ہے، خیال رکھنا پڑے گا۔ عالم کمرے میں داخل ہوا۔ نبیہہ سفید بستر پر لیٹی تھی، ہاتھوں میں ڈرپ، چہرہ زرد، سانسیں ہلکی، آنکھیں بند۔ عالم خاموشی سے اس کے قریب جا بیٹھا، ہاتھ تھاما، اس کی ہتھیلی اپنے لبوں سے لگائی، آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ میں حیوان تھا، درندہ، پر اب کچھ بھی کر لو، وہ سب واپس نہیں آ سکتا جو میں نے تم سے چھینا۔ بس ایک بار آنکھیں کھولو، ایک بار، میں سب کچھ بدل دوں گا۔ کمرے میں خاموشی تھی، صرف مشینوں کی آواز گونج رہی تھی۔ کچھ دیر بعد نبیہہ نے آنکھیں آہستہ آہستہ کھولیں، سامنے عالم کو دیکھا جو اس کے ہاتھ میں اپنی پیشانی رکھے بیٹھا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، مجھے کیوں بچایا؟ مرنے دیتے؟ عالم نے فوراً سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں جھانکا، کیونکہ تمہارا مرنا میرے لیے زندگی کا آخری وار ہوتا۔ نبیہہ نے نظریں پھیر لیں۔ عالم نے پھر اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ اس کی آواز ہلکی تھی مگر سنجیدہ، میں نے جو کیا اس کے بعد تم مجھے زندہ چھوڑا، یہ معجزہ تھا۔ میں مجرم ہوں، لیکن یہ دنیا تمہیں بدنام کہتی رہی۔ تمہاری عزت میں نے روندی، پھر اپنی جیت پر جشن منایا، اور اب میرے پاس صرف تم ہو۔ بے ہوش زہر میں ڈوبی اور میری انا کے ملبے تلے دبی ہوئی۔ نبیہہ کی آنکھوں سے ایک آنسو بہا جو عالم کے ہاتھ پر ٹپکا۔ اس نے بغیر سوچے اس کے آنسو کو چوم لیا۔ اسی لمحے میں عالم کے چہرے پر کوئی تکبر نہ تھا، صرف ندامت تھی۔ ہسپتال میں رات بیت گئی، صبح سورج نکلا، مگر نبیہہ کا بدن ابھی تک کمزور تھا۔ عالم اس کے سرہانے بیٹھا رہا، ہاتھ پکڑے، کسی بچے کی طرح بالکل خاموش۔ نبیہہ نے کراتے ہوئے آنکھیں بند کی، سانس گہری لی اور لب ہلائے۔ کیا سچ میں مجھے چاہتے ہو یا یہ بھی تمہارا ایک کھیل ہے؟ عالم کے لبوں پر کپ کپاہٹ آئی، تمہیں کھونا نہیں چاہتا، یہ سب کچھ بس تمہیں پانے کی ضد ہے۔ مجھے تو شاید پہلے دن سے تھی، لیکن میں پہچان نہیں پایا۔ نبیہہ کی نظریں چھت پر تھیں، جیسے سب کچھ سن رہی ہو لیکن یقین نہ کر پا رہی ہو۔ اچانک اس کا جسم تھوڑا لرزا، درد کی لہر چہرے پر دوڑی۔ عالم نے جلدی سے اسے تھاما، اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھا، اسے سہارا دیا۔ وہ اس کی گود میں آ گئی، کراہتے ہوئے کمزور جسم کے ساتھ، جیسے سب درد ایک ساتھ لوٹ کر آ گئے ہوں۔ عالم نے نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، آرام سے، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا نبیہہ، اب کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ نبیہہ کی سانسیں بے ترتیب ہوئیں، ہاتھ عالم کی قمیص کو پکڑ کر مضبوطی سے تھاما، جیسے اب چھوڑنا نہ چاہتی۔ اس کی بلند آنکھوں سے آنسو مسلسل بہنے لگے۔ عالم نے اسے گود میں تھامے رکھا، اس کی پیشانی چومی اور ماضی کا ہر وہ لمحہ یاد کیا جب وہ نبیہہ کو تڑپاتا رہا تھا۔ آج وہی نبیہہ اس کی گود میں تھی، زہر کی آگ سے جھلسی ہوئی، اور عالم کے دل میں پہلی بار سچ مچ کی آگ لگی تھی، ندامت کی۔ ہسپتال سے ڈسچارج کے بعد عالم نبیہہ کو سیدھا اپنے گھر لے آیا۔ گاڑی میں خاموشی تھی، نبیہہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ عالم اس کی حالت کو دیکھتا رہا۔ دروازے پر پہنچتے ہی عالم کی ماں نے دربان سے خبر سنی، دونوں اندر داخل ہوئے۔ جیسے ہی نبیہہ قدم رکھتی ہے، گھر کا ماحول تناؤ سے بھر جاتا ہے۔
عالم کی ماں نے غصے میں آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، یہ کون ہے؟ طوائف کو ہمارے گھر لا رہے ہو؟ خاندان کا نام مٹی میں ملا دیا تم نے۔ عالم نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا مگر ماں آگے بڑھی۔ ہاتھ میں پانی کا جگ تھا جس نے نبیہہ کے چہرے پر زور سے پھینک دیا۔ نبیہہ چونک گئی، کانپ گئی، قدم پیچھے ہٹے۔ عالم ایک جھٹکے میں آگے بڑھا، نبیہہ کو بازوؤں سے تھاما اور ماں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بس ماں، بس۔ عالم کی آواز بھرا گئی۔ اس نے نبیہہ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور سب کے سامنے کہا، یہی لڑکی میری چچا زاد ہے جسے تم سب طوائف کہہ رہے، اس کی بدنامی کا اصل مجرم میں ہوں۔ پورا گھر سناٹے میں آ گیا۔ عالم نے اپنی نظریں سب پر دوڑائیں اور بولا، جس ویڈیو کی بنیاد پر تم لوگوں نے اسے بدچلن مانا وہ ویڈیو میں نے بنائی تھی۔ جو عزت تمہیں لٹتی دکھی وہ میں نے روندی۔ اب اگر اسے نکالنا ہے تو مجھے بھی نکال دو۔ نبیہہ کچھ نہیں بولی، آنکھیں جھکی رہیں۔ عالم اسے لے کر اوپری حصے کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرہ جو برسوں سے اس کی مردانگی، انا اور غرور کی علامت رہا تھا، آج پہلی بار نبیہہ کے قدموں سے بھرا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ نبیہہ بستر پر بیٹھ گئی، چپ چاپ، جیسے کوئی فیصلہ کر چکی ہو۔ عالم نے پانی کا گلاس اس کے آگے رکھا مگر وہ ہاتھ نہیں بڑھاتی۔ عالم خاموشی سے دروازے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ شام تک پورا گھر عالم کے اس فیصلے پر غصے میں جلتا رہا۔ فون کالز، تانے، خاندان کے بزرگوں کے پیغام، مگر عالم نے سب کی انسنی کر دی۔ رات گہری ہوئی، کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ نبیہہ ایک طرف لیٹی تھی، آنکھیں بند، سانسیں ہموار، مگر نیند سے خالی۔ عالم دروازے کے قریب بیٹھا رہا، بار بار نبیہہ کو دیکھتا رہا۔ کچھ کہنا چاہتا تھا، رک جاتا۔ کچھ دیر بعد وہ آہستہ سے اٹھا، نبیہہ کے قریب آیا، بستر کے پاس بیٹھا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، نبیہہ کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے کی کوشش کی۔ اس کے بال آج بھی ویسے ہی نرم تھے جیسے پہلے دن تھے۔ نبیہہ نے فوراً جھٹکے سے ہاتھ جھٹک دیا، آنکھیں کھولے بغیر بولی، اب کوئی نرمی نہ دکھاؤ، بہت دیر ہو چکی ہے۔ عالم رک گیا، کچھ لمحے خاموش بیٹھا، پھر آہستگی سے بولا، نرمی تو تب دکھانی تھی جب تم مانگ رہی تھی، اب تو بس سزا بھگت رہا ہوں۔ نبیہہ نے آنکھیں کھولی، عالم کی طرف دیکھا، نظریں سخت پر آنکھیں تکی ہوئی۔ عالم نے پیچھے ہٹ کر زمین پر بیٹھتے ہوئے کہا، میں گنہگار ہوں، جانتا ہوں، لیکن اب ہر لمحہ تمہیں واپس عزت دینے کے لیے زندہ رہوں گا۔ نبیہہ نے رخ موڑ لیا، وہ کچھ نہیں بولی، صرف ایک آہٹ سی محسوس ہوئی۔ رات گزر گئی، عالم جاگا رہا، نبیہہ سو گئی یا جاگتی رہی، کوئی نہیں جان سکا۔ صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو عالم نے نبیہہ کو دیکھ کر ایک بار پھر دل میں امید جگائی، مگر وہ آج بھی خاموش تھی۔ گھر کے دوسرے افراد خاموشی سے عالم کے اس پاگل پن کو برداشت کر رہے تھے۔ دن گزرتے گئے، نبیہہ نے زبان نہیں کھولی، عالم نے شکایت نہیں کی۔ وہ ہر کام کرتا، دوا دیتا، کھانا لاتا، پردے کھولتا، شام کو چائے دیتا، مگر جواب میں صرف خاموشی۔ عالم نے ہر رات نبیہہ کے دروازے کے باہر بیٹھنا اپنا معمول بنا لیا۔ گھنٹوں بس بیٹھا رہتا، کئی بار روتا، کچھ دیر بعد چپ ہو جاتا۔ نبیہہ اسے دیکھتی، مگر دل اب زخم کے نیچے پتھر بن چکا تھا۔ نبیہہ کی خاموشی نے عالم کے وجود کو چٹخا دیا، مگر وہ گڑ گڑانا بند نہ کرتا۔ گھر والے اب نظریں چراتے تھے اور عالم سب کے سامنے نظریں جھکا کر جیتا تھا۔ جھوٹی جیت کی خوشبو اب سچی ہار کا زہر بن چکی تھی۔ عالم نے نبیہہ کو پانے کے لیے جو کچھ کیا وہ سب اب سزا بن کر اس کے ساتھ سانس لے رہا تھا۔ نبیہہ خاموش رہی، مگر اس کی خاموشی نے عالم کو چیخنے پر مجبور کر دیا۔ دن گزرنے لگے، نبیہہ کے زخم بھرتے نہیں تھے اور عالم کا انتظار ختم نہیں ہوتا تھا۔ خاموشی کے درمیان تلخی نے جنم لینا شروع کر دیا۔ ایک دوپہر نبیہہ کمرے سے باہر نکلی، عالم نے پانی کا گلاس بڑھایا، وہ پلٹ کر بولی، مظلوم بننا بند کرو، تم نے جو کیا اس کا بدلہ کبھی نہیں چکا سکتے۔ عالم نے کچھ کہنے کی کوشش کی، میں اب پہلے والا عالم نہیں ہوں نبیہہ، میں بدل گیا ہوں۔ نبیہہ نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ جواب دیا، ہاں، مرد بدلتے ہیں جب سب کچھ تباہ کر چکے ہوتے ہیں۔ گھر والوں نے یہ مکالمہ سنا، سرگوشیاں شروع کی۔ ایک دن جب نبیہہ برآمدے میں کھڑی تھی، اس کا دوپٹہ سر سے پھسل کر زمین پر گرا۔ عالم پیچھے سے آیا، جھک کر دوپٹہ زمین سے اٹھایا، جھاڑا اور بہت آہستگی سے اس کے کاندھے پر رکھ دیا۔ نبیہہ نے تیز نظروں سے اسے دیکھا، عالم نے نظریں نہیں چرائیں، صرف اتنا کہا کہ اب تمہاری عزت میری پہچان ہے۔ نبیہہ پلٹی اور تیزی سے اندر چلی گئی۔ اس رات گھر خاموش تھا۔ عالم کمرے کے باہر بیٹھا تھا جب اندر سے نبیہہ کی چیخ سنائی دی،
وہ ایک لمحے میں دروازہ کھول کر اندر آیا۔ نبیہہ بستر پر پسینے میں بھیگی، سانسیں اکھڑی ہوئی پیٹ پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ عالم دوڑ کر اس کے قریب آیا، اسے تھام کر بٹھایا۔ کیا ہوا نبیہہ؟ نبیہہ نے کچھ نہ کہا، بس سر جھکا لیا۔ اس کی حالت بگڑ رہی تھی۔ عالم نے پانی پلایا، اس کا ہاتھ تھاما۔ نبیہہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ لرز رہی تھی، کرار رہی تھی، اور عالم کا سینہ دہکنے لگا تھا۔ صبح نبیہہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ جب کے بعد ڈاکٹر نے عالم کو باہر بلایا، نظریں نیچی رکھتے ہوئے کہا، مبارک ہو، بیوی حاملہ ہے۔ عالم کی پلکیں جھپکنا بھول گئے۔ اندر واپس آیا، نبیہہ نظریں چرائے بیٹھی تھی۔ یہ بچہ؟ عالم نے لب ہلائے مگر جملہ مکمل نہ ہو سکا۔ نبیہہ نے سرد لہجے میں کہا، ہاں یہ تمہارا ہے، زبردستی کا، جسے سب کچھ تم نے زبردستی کیا۔ اب جو ہو گیا وہ ایک جسمانی حقیقت ہے، جذباتی طور پر تم اب بھی میرے لیے کچھ نہیں ہو۔ گھر پہنچنے پر بات پھیل گئی، خاندان کے لوگ حیران، ناراض اور تبصرے کرتے دکھائی دیے۔ کوئی بولا شادی کے بغیر بچہ، کوئی بولا یہ تو کوٹھے والی ہے، کیا پتہ بچہ کس کا ہو۔ عالم نے سب کا سامنا کیا مگر نبیہہ نے خود کو کمرے میں قید کر لیا۔ وہ کسی سے نہیں ملی، نہ کسی کو صفائی دی۔ عالم نے نبیہہ سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ صرف خاموشی سے سنتی رہی یا تلخ جواب دیتی۔ نبیہہ، یہ بچہ تمہارے جسم کا حصہ ہے، تمہارے خون سے ہے، اسے سزا نہ دو، میں سب کچھ سہ لوں گا، بس اسے قبول کر لو۔ تمہاری ضد نے یہ سب ممکن بنایا عالم، اب جو بویا ہے کاٹو۔ میں نہیں جھکوں گی۔ عالم نے دوا لانا، کھانے کا خیال رکھنا، نرمی سے بات کرنا، سب کچھ جاری رکھا لیکن نبیہہ نے فاصلے کم نہ کیے۔ چند دن بعد عالم کو بازار میں کسی نے روکا۔ سنا ہے تمہاری بیوی کوٹھے سے آئی ہے اور اب بچہ بھی لے کر؟ بڑی عزت دار بات ہے۔ عالم خاموشی سے سنے جا رہا تھا، دل میں زخم گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ رات کو جب وہ واپس آیا، نبیہہ بستر پر بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ عالم کچھ سے دروازے پر رکا رہا، پھر آہستہ سے بولا، سب الزام مجھے دو، میں سب سننے کو تیار ہوں، پر بچے کو دنیا کی نظر سے بچانا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ نبیہہ نے رخ موڑا، کچھ لمحے اسے دیکھا، پھر آنکھیں بند کر لی۔ عالم وہاں کھڑا رہا، انتظار کرتا رہا مگر جواب نہ ملا۔ اندر ہی اندر دونوں کے بیچ کچھ پل رہا تھا، نفرت، مجبوری اور ایک انجان رشتہ جو اب زندگی بننے والا تھا۔ نبیہہ کمرے میں تنہا بیٹھی تھی، سامنے میز پر دوا کی پٹیاں رکھی تھیں، ڈاکٹر کی دی ہوئی رپورٹ ہاتھ میں تھی، نظریں بار بار لائن پر آ کر رک جاتی۔ 8 ہفتے کی پریگننسی۔ عالم دروازے کے باہر کھڑا تھا، خاموش، جیسے وہ جانتا ہو کہ اندر کیا چل رہا ہے۔ نبیہہ نے اچانک کاغذ پھاڑا، گولیوں کی پٹیاں اٹھائیں اور انہیں ہاتھ میں لے کر دراز میں رکھ دیا۔ عالم آہستہ آہستہ اندر داخل ہوا۔ یہ سب ختم کرنا چاہتی ہوں؟ عالم نے نرمی سے پوچھا۔ نبیہہ نے سرد لہجے میں جواب دیا، یہ زندگی میرے اختیار میں نہیں آئی، تب اس کا خاتمہ تو میرے اختیار میں ہونا چاہیے نا۔ عالم نے آہستہ سے قدم بڑھایا، نبیہہ کے قریب آ کر بیٹھا، نظریں اس کے چہرے سے ہٹائے بغیر بولا، یہ بچہ صرف تمہارا نہیں، میری غلطیوں کا کفارہ ہے، تم جو چاہو کہو مگر اسے سزا مت دو۔ نبیہہ نے چپ چاپ نظریں پھیری۔ عالم نے ہاتھ آگے بڑھایا، نبیہہ کے پیٹ پر رکھا، آہستہ آہستہ انگلیوں سے چھوا جیسے کوئی مقدس لمس ہو۔ یہ میرا بھی کچھ ہے، شاید میری واحد اچھائی، میری باقی ساری زندگی کی ندامت کے بیچ ایک نئی زندگی۔ نبیہہ نے ہاتھ پیچھے کر دیا مگر کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہی۔ دن بدن خاندان والوں کی چہمہ بڑھنے لگی، بازار، گلی، یہاں تک کہ ملازم بھی اب چپکے چپکے باتیں کرنے لگے۔ آرتی کہتی وہ جو کوٹھے سے آئی ہے اب ماں بننے والی ہے، بغیر نکاح کے۔ مرد ہنستے، عالم کی غیرت کا جنازہ نکل گیا۔ عالم سب جانتا تھا مگر کچھ کہتا نہیں، بس اپنے کام سے کام رکھتا، نبیہہ کا خیال رکھتا، دوا وقت پر دیتا، ہر رات کمرے کے باہر بیٹھا رہتا۔ ایک دوپہر نبیہہ کی طبیعت بگڑ گئی، عالم فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ساری رپورٹس درست تھیں، بس ذہنی دباؤ بہت زیادہ تھا۔ واپسی پر گاڑی میں مکمل خاموشی چھائی رہی۔ رات کو بارش ہونے لگی، نبیہہ برآمدے میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے سبز رنگ کی ہلکی ساڑی پہن رکھی تھی جو بارش میں بھیگ کر اس کے جسم پر چپک گئی۔ عالم نے دیکھا، چند لمحوں کے لیے سب کچھ بھول گیا، وہ منظر جیسے کسی خواب سے نکلا ہو۔ نبیہہ نے سر آسمان کی طرف اٹھایا، آنکھیں بند کی، پانی اس کی پلکوں سے بہہ کر گالوں تک آیا۔ عالم آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا، لحاف لایا اور اس کے گرد لپیٹ دیا۔ نبیہہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ عالم کی آنکھیں نرم تھی، لب بند، صرف ہاتھوں کی حرارت سے اپنا خیال ظاہر کر رہا تھا۔ بھیگ جاؤ گی تو بیمار ہو جاؤ گی، تمہیں اب صرف اپنے لیے نہیں کسی اور کے لیے بھی جینا ہے۔ نبیہہ نے لحاف مضبوطی سے لپیٹا اور پہلی بار کسی لفظ کے بغیر عالم کو دیر تک دیکھا۔
وہ کچھ بولی نہیں، صرف قدم پیچھے ہٹا کر کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن نبیہہ نے دوا کی پٹیاں الماری سے نکال کر کوڑے دان میں پھینک دیں۔ عالم نے دیکھا اور کچھ نہ کہا، بس دل میں ایک خاموش شکر ادا کیا۔ نیا کھیل شروع ہو چکا تھا۔ نبیہہ اب صرف اپنی بقا نہیں، کسی اور کی زندگی کے لیے بھی جنگ لڑنے لگی تھی۔ عالم نے کبھی وعدے نہیں کیے، صرف عمل دکھایا کہ وہ بدلا ہے، اور نبیہہ اب اس تبدیلی کو رد کرنے کے باوجود مکمل انکار نہ کر سکی۔ بچہ دونوں کے درمیان ایک خاموش رشتہ بننے لگا، ایک ایسا رشتہ جو نفرت سے پیدا ہوا لیکن شاید اسی نفرت کو شکست دینے والا تھا۔ صبح سویرے نبیہہ نے بیگ میں کپڑے رکھے، دوا، چند کاغذات اور پرس۔ دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ عالم سامنے آ گیا۔ اس نے خاموشی سے دروازے پر ہاتھ رکھ کر کہا، کہاں جا رہی ہو؟ نبیہہ نے نظریں نہیں اٹھائیں، بس اتنا بولی، کہیں بھی جہاں مجھے طوائف کہہ کر نہ پکارا جائے، جہاں میری کوکھ پر سوال نہ اٹھایا جائے، جہاں تمہارا سایہ بھی نہ ہو۔ عالم نے بیگ اس کے ہاتھ سے لیا، ایک طرف رکھ دیا۔ تمہیں اس گھر سے نہیں جانا نبیہہ، یہ گھر تمہارا ہے۔ جو چاہو کرو، مارو، دھتکارو، پر خود کو اکیلا مت سمجھو۔ نبیہہ نے ایک لمحے کو سر اٹھایا، آنکھوں میں نمی تھی۔ اکیلا تو تم نے مجھے بنایا تھا، اب کیوں روک رہے ہو؟ عالم نے جواب نہ دیا، صرف دروازے سے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ نبیہہ واپس پلٹ گئی، بیگ ایک بار پھر کمرے میں رکھا، مگر دل کا بیگ اب بھی بھر چکا تھا۔ گھر والوں کے طعنے بدتر ہو چکے تھے، عورتیں بات بات پر تصدیق کرتی تھیں، مرد عالم سے نظریں چراتے تھے۔ خاندان کی بزرگ عورتوں نے نبیہہ کے پاس آ کر کہا کہ بدنام تو ہو چکی ہو، اب نکاح کر لو عالم سے تاکہ بچے کا نسب تو بچ جائے۔ نبیہہ نے کوئی جواب نہیں دیا، عالم نے بھی خاموشی اختیار کی۔ شام کو نبیہہ تنہا بیٹھی تھی، ہاتھ پیٹ پر رکھا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، اور عالم کمرے میں آیا، نبیہہ کے پاس بیٹھا، آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما اور پیشانی پر ہونٹ رکھے۔ نبیہہ کی آنکھیں بند تھیں، مگر لب تھوڑے تھوڑے لرزنے لگے۔ وہ رو رہی تھی، مگر اس بار وہ رونا کسی کمزوری کا نہیں تھا، وہ ہر اس لمحے کا ماتم تھا جو اسے جینے نہ دیا گیا۔ نبیہہ نے کچھ لمحے بعد آنکھیں کھولی، نظریں عالم پر جم گئی۔ عالم نے لب ہلائے، تم چاہو تو آج بھی سب ختم کر سکتی ہو، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم یہ جنگ جیتو۔ نبیہہ نے کچھ نہ کہا، لیکن اس کی گرفت عالم کی انگلیوں پر مضبوط ہو گئی۔ رات کے وقت کمرے کی فضا خاموش تھی، نبیہہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، چاندنی اس کی ساڑی پر پڑ رہی تھی، اور عالم نے پیچھے سے آ کر ایسے سے اس کا دوپٹہ سیدھا کیا، پھر اس کے کاندھے کو چھوا۔ نبیہہ نے پلٹ کر دیکھا، عالم کی نظریں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ وہ قریب آیا، ہاتھ اس کے رخسار پر رکھا، آہستہ سے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا، لبوں پر ایک خفیف سا لمس رکھا، پھر پیچھے ہٹا۔ نبیہہ کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں، کمرے میں کچھ لمحے کے لیے ساکت سی فضا چھا گئی۔ عالم نے پھر ایک قدم آگے بڑھایا، نبیہہ کے بالوں کو انگلیوں میں لپیٹا، آہستگی سے چہرے کے قریب آیا۔ نبیہہ نے آنکھیں بند کر لیں، مگر چہرے ہی پر عالم کا چہرہ قریب آیا۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی، ہاتھوں سے اسے روکا اور بولی، میں بھی تیار نہیں ہوں، تم بدلے ہو مان لیا، پر جو زخم تم نے دیے ہیں وہ ابھی دھندلے نہیں ہوئے۔ عالم پیچھے ہٹ گیا، سر جھکا لیا، کچھ لمحے تک نبیہہ اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے چل کر بستر پر بیٹھ گئی۔ عالم واپس صوفے پر چلا گیا۔ کمرے میں تنہائی کا ایک نیا رنگ بھر گیا، جس میں کچھ امید تھی، کچھ خوف اور بہت سا ماضی۔ اگلی صبح نبیہہ نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر پہلی بار اپنا عکس غور سے دیکھا۔ وہ نبیہہ جو کبھی دوپٹہ سنبھالتی تھی، اب اپنا وجود سنبھال رہی تھی، اور اس کی شناخت میں عالم کی موجودگی ایک سایہ تھی، سکون بخش بھی اور بوجھل بھی۔ نئی شناخت کے سفر کا آغاز ہو چکا تھا، اور اس بار نبیہہ کسی اور کی نہیں، اپنی جنگ لڑنے جا رہی تھی۔ دن گزرتے گئے، نبیہہ کی خاموشی میں تبدیلی آنے لگی۔ وہ کم بولتی تھی، مگر عالم کے وجود سے اجتناب اب شدید نہیں رہا تھا۔ عالم گھر کے کاموں میں مشغول رہتا، دوا کے وقت نرمی سے آواز دیتا، اور کبھی دروازے پر کھانے کی تھالی رکھ کر بنا کچھ کہے لوٹ جاتا۔ نبیہہ ان سب باتوں کو نوٹ کرتی رہی۔ وہ دیکھتی کہ عالم اسے مجرم کی نظر سے نہیں، ایک عورت کی عزت کے ساتھ دیکھنے لگا۔ عالم نے نہ کبھی چھوا، نہ اصرار کیا، بس ساتھ دینے کا دعویٰ عمل سے دکھایا۔ ایک شام نبیہہ کی طبیعت اچانک خراب ہوئی، اسے الٹی ہونے لگی، سانس تیز، جسم کانپنے لگا۔ عالم فوراً بھاگ کر آیا، ہاتھ سے اس کا سر تھاما، رومال پانی میں بھگو کر پیشانی پر رکھا، اور بار بار پانی پلانے کی کوشش کرتا رہا۔ نبیہہ کمزوری سے کراہتی رہی، آنکھیں بند تھیں۔ عالم نے اسے سہارا دے کر لٹایا، اور آہستگی سے اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھے۔ لمحے بھر کو نبیہہ نے آنکھیں کھولی، نظریں عالم پر جا رکی۔ وہ پلکیں بند کر گئی، مگر لبوں پر ایک نرم سی تھر تھراہٹ باقی رہی۔
رات کو دوا لینے کے بعد عالم نے بستر کے قریب بیٹھے ہوئے کہا، تم اب تنہا نہیں ہو، نہ اپنے درد میں اور نہ اپنی کمزوری میں۔ نبیہہ نے اس بار نظریں چرائیں نہیں، بس خالی آنکھوں سے کمرے کی چھت کو گھورتی رہی۔ اگلے دن نبیہہ نے پہلی بار خود سے ناشتہ بنانے کی تیاری کی۔ باورچی خانے میں عالم داخل ہوا تو وہ چپ چاپ ہاتھ دھو رہی تھی۔ عالم نے پوچھا، کچھ نہیں؟ نبیہہ نے جواب نہیں دیا، مگر تھوڑی دیر بعد اس نے عالم کے آگے پلیٹ رکھ دی۔ عالم نے دیکھا نبیہہ خود بھی کھا رہی تھی، پھر اس نے پلیٹ اپنی طرف کھسکائی، چمچ اٹھایا اور ایک نوالا عالم کے ہاتھ میں دیا۔ عالم کچھ لمحے ساکت رہا، پھر نوالا کھا لیا۔ نبیہہ نے دوسرا نوالا بنایا، اس بار وہ خود ہاتھ سے کھلا رہی تھی۔ دونوں خاموش تھے، صرف آنکھوں میں نمی، جیسے نہ کوئی چھپا رہا تھا اور نہ کوئی روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نبیہہ کی آنکھیں بھرنے لگیں۔ عالم نے جھک کر اس کے ہاتھ تھام لیے اور آہستہ سے بولا، تم چاہو تو رو سکتی ہو اور چاہو تو سب کچھ کہہ سکتی ہو، میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ نبیہہ نے نظریں جھکائیں اور پہلی بار دھیمی آواز میں بولی، تم اتنے بدل کیوں گئے؟ مجھے نفرت کی عادت ہو چکی ہے، تمہاری یہ نرمی تکلیف دیتی ہے۔ عالم نے جواب دیا، شاید اسی لیے کہ میں اب بھی وہی ہوں جو تم سے محبت کرتا ہے، چاہے تم مجھے کبھی نہ مانا۔ رات کو نبیہہ تنہا بیٹھی تھی، کمرے میں خاموشی تھی اور اس نے الماری کھولی، ایک پرانی تصویر نکالی جس میں وہ اور عالم ایک ساتھ کھڑے تھے کالج کے دنوں میں۔ وہ تصویر دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے اس کی انگلیاں تصویر پر پھسلیں۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور دل میں کچھ ابھرنے لگا، ایک اعتراف جو برسوں سے دبا ہوا تھا۔ عالم دوسرے کمرے میں بیٹھا تھا، نبیہہ دروازے تک آئی، کچھ دیر کھڑی رہی، پھر لوٹ گئی۔ کمرے میں جا کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور دھیرے سے بولی، محبت تھی، ہے اور شاید رہے گی، مگر معافی وہ شاید کبھی نہ ملے۔ نبیہہ کو سچ کا سامنا ہو چکا تھا، وہ اب بھی عالم سے محبت کرتی تھی، وہی شخص جس نے اسے توڑا اور اب جو اسے جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ محبت اپنی جگہ تھی، پر تکلیف کا سایہ ابھی بہت گہرا تھا۔ نبیہہ جانتی تھی دل ماننے لگا ہے، مگر بھروسہ ابھی کافی دور ہے۔ عالم جو دروازے کے باہر بیٹھا تھا نبیہہ کی دھیمی سرگوشی سن چکا تھا۔ وہ مسکرایا نہیں، صرف آنکھیں بند کر کے ایک سانس لی، جیسے برسوں کے بعد دل نے پہلی بار دھڑکنا شروع کیا ہو۔ اسپتال کے کمرے میں خاموشی تھی، نبیہہ پسینے میں بھیگی، چہرے پر تھکن، آنکھیں بند اور دونوں بازو میں ایک چھوٹا سا نازک جسم تھا، بچہ جو روتے روتے اب خاموش ہو چکا تھا۔ نرس نے آ کر دوا دی، کمرہ ترتیب دیا اور خاموشی سے باہر چلے گئی۔ عالم دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا رہا، نظریں بچے پر ٹکی تھیں، وہ نہ بول پا رہا تھا نہ آگے بڑھا، جیسے سانس روک کر وقت دیکھ رہا ہو۔ نبیہہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں، بچہ دیکھا، پھر عالم کی طرف دیکھا۔ وہ نظر جو برسوں میں کتنی بار بدلی تھی آج خاموش تھی۔ عالم نے قدم بڑھایا، پھر دوسرا اور بستر کے قریب آ گیا۔ نبیہہ نے بچے کو آہستگی سے آگے بڑھایا۔ عالم نے جھک کر اسے پہلی بار بازو میں اٹھایا، لرزتے ہاتھوں سے اور دھڑکتے دل سے۔ بچے کی آنکھیں بند تھیں، سانس ہلکی ہلکی چل رہی تھی۔ عالم نے آہستہ سے کہا، یہ میرا نہیں، تمہارا کفارہ ہے نبیہہ، تم نے میری سزا بھی جھیلی، میرا غرور بھی، اور اب یہ تحفہ بھی تمہاری گود میں ہے۔ نبیہہ نے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار بہت آہستگی سے، بہت خاموشی سے سر ہلا کر۔ گھر واپسی پر خاندان کی نظریں اب بھی وہی تھی، شک، شرم، طنز، ہر چیز ہوا میں تھی، لیکن اب نبیہہ کے قدم لڑ کھڑاتے نہیں تھے۔ اس نے بچہ گود میں اٹھایا، سیدھی کمر جھکی، نظر کے بغیر گھر میں داخل ہوئی۔ عالم نے خاندان کے تمام افراد کو ایک جگہ جمع کیا، سب کے سامنے کہا، میں ہر غلط کام چھوڑ چکا ہوں، ماضی چھوڑ چکا ہوں، اور اب اس عورت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں جس نے مجھے معاف نہیں کیا مگر مجھے زندہ رکھا۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، وہ خاموشی سے سب سے بڑی گواہی بن گئی۔ رات کو نبیہہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، بچہ سو چکا تھا۔ عالم آہستگی سے اندر آیا، دروازہ بند کیا، کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ نبیہہ نے عالم کو دیکھا گہری نظروں سے اور پھر آہستہ سے کہا، میں تمہیں معاف کرتی ہوں، لیکن اس لیے نہیں کہ تم نے معافی مانگی، بلکہ اس لیے کہ میں خود کو آزاد کرنا چاہتی ہوں۔ عالم کے چہرے پر ایک لرزتی ہوئی روشنی آئی، وہ اٹھا، نبیہہ کے قریب آیا، وہ کھڑی ہوئی اور پہلی بار خود سے اپنی مرضی سے عالم کو گلے لگا لیا۔ لمحے بھر کے لیے سب کچھ رک گیا، برسوں کی تڑپ، بدنامی، زخم، نفرت، ندامت، سب ایک آہ میں بہہ گئے۔ نبیہہ نے سر اس کے کاندھے پر رکھا، آنکھیں بند کی۔ عالم نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، لب اس کی پیشانی پر رکھے۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں بستر پر بیٹھے، بچہ درمیان میں لیٹا۔ نبیہہ نے بچے کی انگلی تھامی، عالم نے نبیہہ کی۔ وہ خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ عالم کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی، نبیہہ کی بھی۔ کوئی لفظ نہ بولا، مگر
ماضی کے سارے درد آنکھوں کے راستے بہہ چکے تھے۔ بچہ آہستہ سے کروٹ بدل کر سستانے لگا، جیسے وہ بھی جانتا ہو کہ اس کے وجود نے دو بکھری جانوں کو جوڑ دیا ہے۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی، دروازہ بند، دنیا باہر اور اندر، فقط ایک مکمل لمحہ۔ عالم نے آہستگی سے نبیہہ کا ہاتھ تھاما، سر جھکایا اور دھیمی آواز میں کہا، بدنامی کے بعد بھی زندگی ممکن ہے، تم سے بہتر کوئی نہیں۔ نبیہہ نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف عالم کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھا۔ آج وہ دونوں ایک نئی شروعات میں داخل ہو چکے تھے، بے لفظ، بے نمائش، مگر سچائی سے بھرپور۔